السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ تو جی آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ضرور لاتے ہیں جس کے اندر آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی جاتی ہیں جن پر امپلیمنٹ کر کے آپ لوگ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ سٹیپس لیتے ہو اور ان سٹیپس پر عمل درآمد کر کے پھر آپ اپنی لائف کو بہت زیادہ خوشگوار بناتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بھی میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس دینے والی ہوں، آپ کو 10 ایسے طریقے بتانے والی ہوں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنی صبح کی روٹین کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو اپنی صبح کی جو روٹین ہے نا، ہماری جو مارننگ روٹین ہے، اس کو ہم لوگوں کو مثبت بنانا پڑے گا۔ اور ہم اس کو کیسے مثبت بنائیں گی؟ ہم لوگ کچھ ایسے کام کریں گی جس سے ہم لوگوں کی مارننگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے اٹھنا پڑے گا فجر کے وقت، فجر کی نماز ادا کرنی پڑے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کچھ لائٹ سی ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، ایکسرسائز ہم لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ امپروومنٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم لوگ مارننگ میں اٹھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لائٹ سی کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ہم لوگوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے بلکہ ہم لوگوں کی فزیکل ہیلتھ پر بھی بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں کے اندر اپنے آپ پر یقین بھی بڑھتا ہے، ہم لوگوں کے اندر خودداری بھی آتی ہے اور خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری ذات کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا چیز ہم لوگوں کو کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، میرے اندر یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ تو ان جب چیزوں پر ہم لوگ غور و فکر کرنا شروع ہوتے ہیں، جب ہم لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کی ذات کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کو ہم لوگوں نے باہر نکال کر اپنے آپ کو خود اعتماد اور خوددار بنانا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی مارننگ کی روٹین کو سب سے پہلے سیٹ کرنا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں نے فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز لازمی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہم لوگوں کی ٹپ نمبر 1، اور امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو ٹپ نمبر 1 میری بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ٹپ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نا شکریہ ادا کرنا سیکھیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیں اور اس کی مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ کوئی آپ کی مدد کر دے تو اس کا بھی شکریہ ادا کیا کریں، کوئی اگر آپ سے کوئی اچھی بات کرے، آپ کی اصلاح کرے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان پر بھی اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں، کیونکہ بعض لوگ ہم لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ہم لوگوں کے پاس ہوگا، تو لہٰذا ان چیزوں کو نہ دیکھا کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کو دیکھا کریں جو آپ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو ہم لوگوں کے پاس ایک مکمل جسم کا ہونا ہے، ہم لوگوں کے مکمل اعضاء کا ہونا ہے، اور اس بات پر تو ہم لوگوں کو، میں کہتی ہوں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، وہ کم ہے۔ اپنے مستقبل کی پلاننگ کیا کریں، اور اس پلاننگ کے لیے کچھ نہ کچھ بچت ضرور کر کے رکھا کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑی سی بھی اماؤنٹ آئی ہے تو اس کو آپ لوگ شاپنگ پر اڑا رہے ہو، کہیں باہر ڈائننگ کرنے جا رہے ہو، ڈنر وغیرہ پہ جا رہے ہو تو وہاں پر آپ نے اڑا دی۔ یہ چیز بے وقوفانہ حرکت میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی اماؤنٹ آئی آپ نے اس کو فوراً سے خرچ کر دیا، کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو لگا دیا۔ تو آپ لوگوں نے نا اپنے مستقبل کی تھوڑی بہت پلاننگ کرتے رہنا ہے۔ جتنی اماؤنٹ آپ لوگوں کے پاس آنی ہے، آپ لوگوں کی سیلری ہے، جہاں سے بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی سورس آف انکم ہے، تو وہاں سے اگر آپ کو اماؤنٹ آ رہی ہے نا، تو اس میں سے کچھ پورشن آپ لوگوں نے بچا کے رکھ لینا ہے، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ لوگ اس کو یوز کر سکو، آپ لوگوں کو کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ تو فیوچر کا ہم لوگوں کو ویسے پتہ تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اس کا پارٹ ہیں بھی یا نہیں، لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچت ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ پارٹ نہ ہوں، لیکن ہمارے پیچھے رہ جانے والے تو ہوں گے نا پارٹ، تو وہ ان کے لیے مدد کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا تھوڑی بہت بچت ضرور کیا کریں، کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اپنی منی میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔